گورنر پنجاب سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ ملک بار بار انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کو سنجیدہ ہونا پڑے گا۔ یہ بات انہوں نے پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر چودھری امجد جٹ کی رہائش گاہ آمد کے موقع پر کہی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب سلیم حیدر نے امجد جٹ سے ان کے چچا زاد بھائی کیسر جٹ کے قتل پر تعزیت بھی کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارٹ نے دی ڈپلومیٹ جریدے میں شائع مضمون پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جریدے نے آرٹیکل میں پاکستان کے دیرینہ دوست چین سے تعلقات خراب کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ ایک بیان میں عطا تارٹ نے کہا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر ایسے حملے کامیاب نہیں ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف نے کہا کہ میں پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حق میں نہیں ہوں۔ ایک صحافی نے خواجہ آصف سے سوال کیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے۔ خواجہ آصف نے جواب دیا کہ میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کیے جائیں۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی 5 اسٹار جیل کر رہے ہیں، وہ جیل میں بڑی موج میں ہیں۔ لاہور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ ہمیں بھی جیلوں میں ڈالا گیا لیکن ہم نے کوئی شکایت نہیں کی۔ یہ این آر او چاہتے ہیں جو ان کو نہیں ملے گا۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گینڈاپور کا کہنا ہے کہ ہیلتھ کارڈ کا دوبارہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ علی امین گینڈاپور نے کہا کہ کم وسائل کے باوجود عوام کی خدمت ہماری ذمہ داری ہے۔ امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے وسائل مہیا کیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں پیش آئے کار حادثے کی ملزمہ کے خلاف ایک اور مقدمہ بہادر آباد تھانے میں درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مقدمہ سرکار کی مدیریت میں ملزمہ کی ایم ایل او رپورٹس کی بنیاد پر درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں ممنوعہ نشے کے استعمال کی دفعات درج کی گئی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے معروف پاکستانی ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر کے کیس کی ملزمہ کی درخواست پر سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ عدالت نے ملزمہ کی حراستی تشدد کی درخواست پر تحریری حکم جاری کرتے ہوئے ڈی جی ایف آئی اے کو پولیس افسران کے خلاف شکایت درج کر کے کارروائی کی ہدایت کر دی۔ دوسرے ٹیسٹ میچ میں بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے۔ راولپنڈی میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ میں مہمان ٹیم نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ دوسرے ٹیسٹ میں بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان نے اب تک 7 وکٹوں کے نقصان پر 243 رنز بنا لیے ہیں۔ معروف پاکستانی اداکارہ و ماڈل انجلینا ملک کی گاڑی نے دوسری گاڑی کو ٹکر مار دی۔ اداکارہ کی گاڑی سے مبینہ طور پر یہ حادثہ کراچی کے پوش علاقے ڈیفنس میں پیش آیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اداکارہ انجلینا ملک کی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں جن میں ہجوم نے اداکارہ اور ان کی گاڑی گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی معروف اداکارہ و مارننگ پروگرام کی کامیاب میزبان ندا یاسر نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے بچپن سے ہی رشتے جڑوانا شروع کر دیے تھے۔ اداکارہ نے لائیو شو کے دوران انکشاف کیا ہے کہ مجھے بچپن سے ہی رشتے کروانے کا اور جوڑیاں بنوانے کا بہت شوق تھا۔ میں بچپن ہی سے رشتے کرواتی آ رہی ہوں۔ میں نے بہت چھوٹی سی عمر میں اپنے ماموں کا رشتہ کروایا تھا۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔